السلام علیکم دوستو تاریخ کسی قوم کا حافظہ ہوتی ہے، اور جو قوم اپنے حافظوں کو بھول جاتی ہے وہ اپنے ہی تباہی کو آواز دیتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ماضی کا ایک آئینہ بھی ہے، جسے دیکھ کر ہم گزرے ہوئے لوگوں کی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور ان کے اچھے کاموں پر عمل کر سکتے ہیں۔ عقل مندوں کا کہنا ہے کہ تاریخ ایک وراثت ہے جو کوئی قوم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے چھوڑ سکتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ مسلمانوں پر جب بھی کوئی برا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور رہبری کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیا۔ اور ایسے ہی درخشار اسلامی ستارے کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جس کا نام سلطان محمود غزنوی تھا۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیوں کیے اور ان کا پہلا حملہ کیسا تھا۔ سلطان محمود کے والد، جس کا نام امیر سبکتگین تھا، اس نے سلطان محمود کو دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بت شکن بنانا، اور تاریخ نے ایسا ہی کر دکھایا کہ سلطان محمود بت شکن ہی بن گیا۔ 10ویں صدی کے آخر میں جب سلطان محمود غزنوی کو حکمرانی ملی تو اس ٹائم ہندوستان میں چھوٹے موٹے راجا حکمرانی کرتے تھے۔ اس میں ایک بڑا راجا جے پال تھا۔ راجا جے پال کی امیر سبکتگین سے پہلے ہی بہت جھڑپیں ہوئی تھی اور بہت جنگیں ہوئی تھی، اور چونکہ اس نتیجے میں امیر سبکتگین نے راجا جے پال سے پشاور کا علاقہ چھین کر اپنے غزنوی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ تو راجا جے پال سلطان محمود غزنوی سے اسی بات کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس نے اس کے وہی علاقے چھین کر اپنے سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس کے بعد راجا جے پال نے اپنے ہمسائے راجاؤں سے بھی مدد کی اپیل کی، اور اس کو بھی رشتہ داری کے لالچ میں سلطان محمود غزنوی کے خلاف بھڑکایا، اور اسے کہا کہ سلطان محمود غزنوی کے خلاف اگر ہم متحد ہو جائے تو ہم اس کی سلطنت پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، اور اس نے جو علاقے ہم سے چھینے تھے وہ بھی واپس لے سکتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بھی یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد وہ مغربی علاقوں پر بھی ضرب لگا سکے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے برق رفتاری سے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ سردی کے موسم میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، اپنے لشکر کو تیار کیا، اور جب وہ نکلا تو ٹل، بنوں اور جلال آباد کے علاقے تک قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ راجا جے پال کو بھی جب محمود غزنوی کے لشکر کی تیاری کا علم ہوا تو اس نے بھی لشکر کو تیار کیا۔ اس کے لشکر میں تقریباً 1000 سے زائد گھڑ سوار تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھی تھے، اور اس سے تقریباً دگنی زیادہ اس کی پیدل فوج تھی۔ دونوں لشکروں کا پشاور کے قریب پڑاؤ ہوا۔ سلطان محمود غزنوی اس وقت پر اور اس موقع پر چاہتا تھا کہ حملے کی ابتدا راجا جے پال کی طرف سے ہو، لیکن راجا جے پال جو تھا وہ حملے کو تول دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پشت پر جو اس کے ہمسائے راجا تھے ہندوستان کے، اس کے مدد اور امداد مل رہی تھی، اور اس نے کہا کہ یہی امداد کی صورت میں اسٹرانگ اور طاقتور ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں محمود غزنوی کو آرام سے شکست دے سکوں گا۔ لیکن یہاں پر سلطان محمود غزنوی نے ایک اسٹریٹجی اور تاریخی اسٹریٹجی اپنائی کہ راجا جے پال کی طرف جو ہمسائے اس کے رشتہ دار تھے اور اس کے راجا تھے ہندوستان کے، تو اس کی جو امداد آ رہی تھی راجا جے پال کی طرف سے، سلطان محمود غزنوی نے اس موقع پر اپنے لشکر کے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے، اور اس کو کہا کہ اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ ہندوستان کے راجاؤں کی طرف سے جو امداد مل رہی ہے اس کو لوٹ لے اور اس پر حملہ کرے۔ محمود غزنوی نے جب یہ اسٹریٹجی اپنائی تو راجا جے پال کو خوراک کی کمی ہونے لگی، اور اس نے کہا کہ حملے کی ابتدا اب میں ہی کروں گا، اور جنگ شروع ہونے لگا۔ راجا جے پال نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ آگے جو تھے فرنٹ لائن پر ہاتھی تھے، سائیڈ میں جو تھے وہ گھڑ سوار تھے، اور بیچ میں پیدل لشکر تھا۔ اس موقع پر سلطان محمود غزنوی نے پھر ایک تاریخی اسٹریٹجی اپنائی۔ اس نے ایک گروہ مختص کر لیا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ جب راجا جے پال کا لشکر آگے آ رہا ہوگا تو آپ ان پر اس طرح برق رفتاری سے تیر اندازی کریں تاکہ اسے آگے بڑھنا نصیب نہ ہو۔ اور سلطان محمود غزنوی کی یہی اسٹریٹجی رنگ لے آئی۔ جب ان پر تیر اندازی کی گئی تو ان کے اپنے ہی ہاتھی اپنے ہی لشکر پر ٹوٹ پڑے، اور ان کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ جب راجا جے پال کا لشکر بدحواسی کا شکار ہو گیا تب سلطان محمود غزنوی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور راجا جے پال کے لشکر کا ایک گھیراؤ بنا لیا کہ اس گھیراؤ میں سلطان محمود غزنوی نے راجا جے پال کے لشکر پر تیر اندازی کرنے کے ساتھ ساتھ تلواروں پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے حملے اس قدر تیز تھے کہ اب راجا جے پال کے لشکر نے بھاگنا چاہا اور وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب ان کا لشکر سلطان محمود غزنوی کے گھیراؤ میں تھا۔ ساوان کا جب سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ جے پال کا لشکر اب بدحواسی کا شکار ہو گیا ہے تو اس نے اپنے حملوں میں اور بھی تیزی کر دی۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے، اور جے پال بدحواسی اور مصیبت کے عالم میں اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اس جنگ میں سلطان محمود غزنوی کو فتح ملی، اور راجا جے پال کا جو لشکر تھا وہ بھاگ گیا، اور راجا جے پال محمود غزنوی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔